سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 16ویں سورہ یعنی سورہ حشر پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے، اس میں 24 آیات ہیں اور اس کا نزول ہجرت کے چوتھے سال ہوا۔ اس کا ایک دوسرا نام بنی نذیر بھی ہے، جو اس کے تاریخی پس منظر کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ اس سورہ میں عہد شکنی کے نتائج، جنگ اور اموال سے متعلق قوانین اور اللہ کے اسماء و صفات کا بیان ملتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا محور یہ سوال ہے کہ سورہ حشر کی اصل غایت کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ سورہ بنیادی طور پر ایک تاریخی اور قانونی ہدایت نامہ ہے، جو مدینہ کی ابتدائی اسلامی ریاست کو درپیش چیلنجز کا ٹھوس جواب فراہم کرتی ہے اور معاشرے کی تعمیر کے لیے واضح قوانین وضع کرتی ہے۔ محض ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، ان کی اصل روح اور پیغام گہرے روحانی اور نفسیاتی اصولوں میں پوشیدہ ہے، جن کی معنویت کسی ایک زمانے یا واقعے تک محدود نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے اپنی ذات اور اپنے رب کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تاریخ سے زیادہ میرے خیال میں روحانیات کی کتاب ہے۔ تو آئیے اسی اختلاف نظر کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کا آغاز کائنات کی ہر شے کی تسبیح سے ہوتا ہے اور پھر فوراً بنی نذیر کے واقعے کا ذکر آتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو پہلے ہی اجتماع میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ اب دیکھیں، یہ آیات براہ راست ایک تاریخی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں۔ مدینہ کا جو یہودی قبیلہ تھا بنی نذیر، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ توڑا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ یہ ایک سیاسی بغاوت تھی جس کا ریاستی سطح پر جواب دینا ناگزیر تھا۔ قرآن اس واقعے کو پہلا حشر کہتا ہے، یعنی جزیرہ نمائے عرب سے یہودیوں کی پہلی بڑی جلاوطنی۔ تو یہ ایک واضح سیاسی اور عسکری نتیجہ تھا جو ان کی عہد شکنی کے باعث ہوا۔ جی، میں آپ کی بیان کردہ تاریخ سے انکار نہیں کر رہی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک تاریخی واقعے کا بیان ہے؟ میرے خیال میں قرآن یہاں اس واقعے کو ایک مثال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ آیت کہتی ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ خود بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ یہاں اصل نقطہ ان کے قلعے نہیں، بلکہ ان کا تکبر اور مادی اسباب پر انحصار ہے۔ یہ ایک آفاقی انسانی کمزوری ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ انسان جب اپنی بنائی ہوئی دیواروں، اپنی دولت اور اپنی طاقت کو ہی اپنا محافظ سمجھ لیتا ہے تو وہ روحانی طور پر شکست کھا جاتا ہے۔ یہ قلعے صرف پتھر کے نہیں تھے، یعنی یہ تکبر اور خود فریبی کے قلعے تھے۔ آپ اسے نفسیاتی زاویہ دے رہی ہیں، لیکن اس واقعے میں ایک حقیقی عسکری حکمت عملی موجود ہے۔ آیت کہتی ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، مگر اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ رعب یا خوف ایک بہت مؤثر جنگی ہتھیار تھا جس نے بغیر بڑی خون ریزی کے محاصرہ ختم کر دیا۔ یہ مستقبل کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ پر توکل مادی اسباب سے زیادہ طاقتور عسکری قوت ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم ما قطعتم من لینۃ فبإذن اللہ ایک مخصوص جنگی ضرورت کے تحت دیا گیا تاکہ دشمن کی معاشی طاقت اور مورال کو توڑا جائے۔ یہ سب ریاستی اور جنگی قوانین کے قیام کی طرف واضح اشارے ہیں۔ میں اسے پوری طرح اتفاق نہیں کرتی کہ یہ صرف جنگی قوانین کا بیان ہے۔ رعب کا دلوں میں ڈالا جانا ایک گہرا روحانی عمل ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب انسان خدا سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے تو وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کا سکون چھن جاتا ہے اور ہر چیز سے خوف آنے لگتا ہے۔ تو حقیقی طاقت ظاہری ہتھیاروں میں نہیں، دل کے سکون اور ایمان میں ہے۔ اور جہاں تک درختوں کو کاٹنے کا معاملہ ہے تو اسلام کا عمومی اصول تو جنگ میں بھی کھیتوں اور درختوں کو تباہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہاں اس کی اجازت ایک خاص مقصد کے تحت دی گئی، وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ فاسقین کو رسوا کیا جائے۔ یہ رسوائی مادی نہیں، روحانی تھی۔ ان کے دل اپنی دولت اور باغات سے جڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کی اسی چیز پر ضرب لگائی جو ان کے نزدیک خدا سے زیادہ قیمتی تھی، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ حقیقی سہارا کون ہے۔ یہ جنگی حکمت سے زیادہ
روحانی تربیت کا معاملہ ہے۔ اچھا، لیکن اس واقعے کے فوراً بعد قرآن جس موضوع کی طرف آتا ہے وہ تو خالصتاً قانونی اور معاشی ہے، یعنی بنی نذیر سے حاصل ہونے والے مال جس سے فے کہا گیا ہے اس کی تقسیم کا اصول۔ وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔ یہاں قرآن فے اور غنیمت کے درمیان ایک واضح قانونی فرق قائم کر رہا ہے۔ غنیمت وہ مال ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہو اور اس میں مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ فے وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر ریاست کے سربراہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کے بیت المال اور عوامی فلاح و بہبود کے نظام کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ آپ اسے قانون کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں اسے ایک روحانی اصول کے طور پر دیکھتی ہوں۔ فے کا تصور ہی انسان کے تکبر کو توڑتا ہے۔ یہ وہ مال ہے جس کے لیے تم نے محنت نہیں کی، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری تمام دولت اور رزق حقیقت میں اللہ کا فضل ہے، ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں۔ یہ تصور انسان کو اپنی ملکیت کے وہم سے نکال کر اللہ کی حاکمیت کا احساس دلاتا ہے۔ تو یہ قانون سے پہلے عقیدے کا معاملہ ہے۔ عقیدہ اہم ہے بالکل، لیکن اس کی عملی شکل قانون کے ذریعے ہی سامنے آتی ہے، اور قرآن نے یہاں وہی قانون دیا ہے۔ اس کا فلسفہ اگلی آیت میں بالکل واضح ہے کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف تمہارے امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ یہ اسلام کے معاشی نظام کا بنیادی ستون ہے۔ یہ سرمایہ داری کے ارتکاز دولت کے نظریے کی مکمل نفی ہے۔ یہ ایک انقلابی معاشی منشور ہے جو ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے تاکہ طبقاتی فرق پیدا نہ ہو۔ یہ ایک ٹھوس سماجی اور معاشی قانون ہے، کوئی روحانی استعارہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ قانون نہیں ہے، لیکن اس قانون کی بنیاد روحانی ہے۔ دولت کی گردش کو امیروں تک محدود نہ رکھنے کا حکم اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتا جب تک معاشرے میں ایثار کا جذبہ نہ ہو، اور قرآن نے فوراً بعد اسی ایثار کی مثال پیش کی ہے۔ مہاجرین کی قربانی کا ذکر کیا اور پھر انصار کی تعریف کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے وہ روحانی بنیاد جس پر وہ معاشی نظام کھڑا ہو سکتا ہے۔ قانون صرف ڈھانچہ فراہم کرتا ہے، روح ایثار اور تقویٰ سے آتی ہے۔ قرآن یہاں صرف ایک معاشی پالیسی نہیں دے رہا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے رہا ہے جس کی بنیاد ہمدردی اور قربانی پر ہو۔ یہ کردار سازی ہے، قانون سازی سے کہیں بڑھ کر۔ کردار سازی اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی کو بھی قانونی طور پر مستحکم کیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے روک جاؤ۔ یہ آیت اگرچہ مال فے کے تناظر میں ہے، لیکن اس کا اطلاق زندگی کے تمام معاملات پر ہوتا ہے۔ یہ اسلامی ریاست میں رسول کی حیثیت کو حتمی قانون ساز کے طور پر قائم کرتی ہے۔ یہ اصول اسلامی آئین کی بنیاد ہے کہ رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے اور اس کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے۔ یہ معاشرے کو ایک مرکز پر متحد رکھنے کا قانونی اور سیاسی ضابطہ ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ اطاعت کا ایک روحانی تصور ہے۔ یہ صرف ظاہری طور پر ایک حاکم کا حکم ماننا نہیں، بلکہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو اللہ کے نمائندے کے سامنے تسلیم کر دینا ہے۔ یہ خود سپردگی کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ یہ قانون کی پابندی سے زیادہ عشق اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر دل میں یہ روحانی کیفیت نہ ہو تو ظاہری اطاعت محض دکھاوا یا مجبوری بن کر رہ جاتی ہے، جیسا کہ ہمیں منافقین کے کردار میں نظر آتا ہے، جن کا ذکر قرآن اس کے فوراً بعد کرتا ہے۔ بالکل، اور منافقین کا ذکر بھی ایک سیاسی ضرورت کے تحت ہے۔ قرآن ان کے کردار کو بے نقاب کرتا ہے تاکہ ریاست کی داخلی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بنی نذیر سے جھوٹے وعدے کیے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اللہ نے ان کے جھوٹ کو فاش کر دیا اور ان کی نفسیات کا تجزیہ کیا۔
تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم انہیں متحد سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سیاسی اور سماجی تجزیہ ہے جو مسلمانوں کو اپنے اندر چھپے دشمنوں سے خبردار کرتا ہے۔ یہ ریاست کو اندرونی خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی سکھا رہا ہے۔ میں اسے ایک داخلی سیاسی خطرے سے زیادہ ایک داخلی روحانی بیماری سمجھتی ہوں۔ منافقت کسی سیاسی گروہ کا نام نہیں، یہ ہر انسان کے اندر موجود ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ وہ دوغلا پن ہے جب انسان کا ظاہر اس کے باطن سے مختلف ہو جائے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں تو یہ صرف ان کی سیاسی نا اتفاقی نہیں بلکہ ایک روحانی ٹوٹ پھوٹ کا بیان ہے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف خدا کے خوف سے زیادہ تھا، جو ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرتا ہے۔ ان کی مثال شیطان سے دی گئی جو انسان کو گمراہ کرتا ہے اور پھر مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کے نفس امارہ کی کہانی ہے۔ لیکن اس کہانی کا اختتام ایک واضح ہدایت پر ہوتا ہے جو معاشرتی ذمہ داری پر زور دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ تقوی اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی ایک صالح معاشرے کی بنیاد ہے۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا تبھی ایک مستحکم اور منصفانہ نظام قائم ہو سکتا ہے۔ یہ انفرادی عمل کی اجتماعی اہمیت پر زور ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا۔ یہ اس سورہ کا روحانی عروج ہے۔ یہ صرف آخرت کی تیاری کا حکم نہیں بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ خود شناسی کا راستہ خدا شناسی سے ہو کر گزرتا ہے۔ خدا کو بھولنا دراصل اپنی حقیقت، اپنی روح اور اپنے مقصد حیات کو بھول جانا ہے۔ جب انسان اپنے مرکز یعنی خدا سے کٹ جاتا ہے تو وہ اپنی ذات میں ہی بکھر جاتا ہے۔ یہ کوئی سماجی یا قانونی اصول نہیں، یہ وجودی حقیقت کا بیان ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ میں اس آیت کی گہرائی کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن سورہ کا اختتام دوبارہ اللہ کی حاکمیت اور طاقت کے بیان پر ہوتا ہے جو ایک ریاست اور نظام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کی عظمت کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ اس آئین کی عظمت کا بیان ہے جس پر اسلامی معاشرہ قائم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے اسماء و صفات مثلاً الملک بادشاہ، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر بڑائی والا کا ذکر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ یعنی ساورنٹی کو قائم کرتا ہے جو کسی بھی قانونی نظام کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک یہ اختتام قانون سے زیادہ معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔ پہاڑ پر قرآن کے نزول کی مثال انسان کے سخت دل کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ ایک بے جان پہاڑ تو خدا کے کلام کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، تو اے انسان تیرا دل کیوں متاثر نہیں ہوتا؟ اور اسماء الحسنہ کا ذکر اللہ کی حاکمیت کے قانونی بیان سے کہیں زیادہ اس کی ذات سے ذاتی اور محبت بھرا تعلق قائم کرنے کی دعوت ہے۔ الملک صرف حاکم نہیں، وہ میرا بادشاہ ہے۔ السلام صرف امن کا قانون نہیں، وہ خود امن کا سرچشمہ ہے۔ المؤمن صرف امان دینے والا نہیں، وہ میرے دل کو اطمینان بخشنے والا ہے۔ یہ نام ہمیں ایک ذات سے جوڑتے ہیں، ایک نظام سے نہیں۔ یہ معرفت کا سفر ہے جو قانون کی حدود سے بہت آگے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک سورہ حشر ایک ٹھوس، عملی اور تاریخی دستاویز ہے جو عہد شکنی کے سیاسی نتائج، عوامی مال کی تقسیم کے معاشی قوانین اور ریاست کے داخلی اور خارجی استحکام کے اصولوں کو وضع کرتی ہے۔ یہ ایک کامیاب اسلامی معاشرے کا آئینی خاکہ پیش کرتی ہے۔ اور میرے نزدیک یہ ایک روحانی آئینہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ مادی قلعے تکبر کے سامنے کیسے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں، دولت کی محبت کیسے انسان کو ایثار کی لذت سے محروم کرتی ہے، اور خدا کو بھولنا کیسے خود فراموشی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ اس کے تاریخی اور قانونی پہلو اس گہرے روحانی پیغام کو ہم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ شاید اس سورے کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ یہ قانون اور روحانیت کو، تاریخ اور نفسیات کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہے۔
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک صالح معاشرہ مضبوط قوانین اور گہری روحانیت کے امتزاج سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ خداوندہ، تجھے اپنے اسماء حسنہ کی عظمت کا واسطہ ہمارے دلوں کو قرآن کی ہیبت سے اسی طرح متاثر فرما جیسے تو نے پہاڑ کی مثال دی ہے۔ ہمیں ایثار اور تقوی کی روح عطا فرما، اور ہمیں ان میں سے قرار نہ دے جو تجھے بھول کر خود کو بھلا بیٹھے۔ آمین یا رب العالمین۔